السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں زیدہ ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان آج کراچی میں گرین لائن بس کا افتتاح کریں گے۔ 22 کلومیٹر طویل گرین لائن پر چین سے منگوائی گئی 80 جدید بسوں میں یومیہ 1.5 لاکھ مسافر سفر کر سکیں گے۔ ایئر کنڈیشن بسوں کے تقریباً تمام اسٹیشنز تیار، بس میں 5 کیمرے بھی نصب۔ شہریوں کو یہ بس سروس 25 دسمبر سے دستیاب ہوگی۔ گرین لائن بس منصوبے کے ٹرائل آپریشن کا آج سے آغاز، 25 دسمبر سے مکمل آپریشن شروع ہوگا۔ 18 میٹر لمبی 80 ایئر کنڈیشن بسیں چلائی جائیں گی۔ یومیہ 1.5 لاکھ مسافر میگا منصوبے سے استفادہ کر سکیں گے۔ بس میں بیک وقت 180 افراد سفر کر سکتے ہیں۔ نگرانی کے لیے 5 کیمرے لگائے گئے ہیں جو کنٹرول روم سے منسلک ہوں گے۔ بس روٹ کا آغاز سرجانی ٹاؤن اور ابتدائی طور پر اختتام نمائش پر ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں 5.25 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ نیپرا کا نوٹیفیکیشن جاری، اضافہ دسمبر کے بجلی کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ اطلاق لائف لائن صارفین اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ سندھ اور بلوچستان میں غیر برآمدی صنعتوں کو گیس کی فراہمی کل سے تا حکم ثانی معطل کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان سوئس سادرن گیس کا کہنا ہے کہ فیصلہ گھریلو صارفین کو گیس کی متواتر فراہمی کے باعث کیا گیا۔ بعض برآمدی صنعتوں اور فرٹیلائزر سیکٹر کو گیس کی فراہمی جاری رہے گی۔ وزارت توانائی کا فیصلہ۔ نام نہاد احتساب کرنے والوں کا بھی ایک دن احتساب دیکھیں گے۔ کراچی میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان کی میڈیا سے گفتگو، کہا گرین لائن کا 3 ماہ کا کام 3.5 سال بعد مکمل ہوا۔ کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جو ان کی حکومت نے شروع کیا ہو۔ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کو زندہ جلانے والے ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پنجاب حکومت متحرک۔ پروسیکیوشن کی خصوصی ٹیم آج سیالکوٹ جائے گی، تفتیشی افسر سے ملاقات اور اب تک ہونے والی تفتیش سے متعلق تفصیلات حاصل کرے گی۔ وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، وزیر اقتصادی امور عمر ایوب ای سی سی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں 6 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پاکستان میں کرونا وائرس 24 گھنٹے میں مزید 9 زندگیاں نگل گیا، مجموعی اموات 28,812 ہو گئی۔ کورونا کے 313 نئے کیسز رپورٹ، مزید 42,978 ٹیسٹ کیے گئے جن میں رپورٹ مثبت آنے کی شرح 0.72% رہی۔ ملک بھر میں کورونا کے 758 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ گورنر سندھ نے غیر قانونی تعمیرات سے متعلق آرڈیننس اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے غیر قانونی تعمیرات گرانے کے فیصلے کے خلاف آرڈیننس پر کہا کہ شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات گرانے کا آپریشن جاری رہے گا۔ کمیشن کو غیر قانونی عمارتوں کو ریگولرائز کرنے کا اختیار آئین سے متصادم ہے۔ وقت کم تھا، جلدی میں بلدیاتی قانون بنایا گیا، بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ اپوزیشن تجاویز دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز بریفنگ، کہا 2017 کی مردم شماری میں سندھ کی آبادی کو غلط گنا گیا۔ مہنگائی کے خلاف کل پورے پاکستان میں احتجاج کا بھی اعلان کر دیا۔ مسئلہ کشمیر پر بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی، میں نے خود بھارتی وزیر اعظم کو فون کیا مگر ہماری دعوت کو کمزوری سمجھا گیا۔ بدقسمتی سے ہمارا مقابلہ RSS کی آئیڈیالوجی سے ہے۔ وزیر اعظم کا پرامن اور خوشحال جنوبی ایشیا کانفرنس سے خطاب، کہا مسئلہ کشمیر کا واحد حل مذاکرات ہے۔ امید کرتے ہیں بھارت میں کوئی ایسی حکومت آئے گی جس سے منطق کی بنیاد پر بات ہو سکے گی۔ پچھلی بار سرد جنگ کا حصہ بننے پر بڑا نقصان ہوا، اب کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا۔ پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ریاست کی پالیسی بتا دی، کہا کوشش ہے دنیا کی افغان صورتحال پر توجہ دلائیں۔ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے پاکستان اور بھارت کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مخالفین بھی معترف ہیں کہ وزیر اعظم کرپشن میں ملوث نہیں، ہم مہنگے منصوبے لگا کر عوام کو لوٹ نہیں رہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا سندھ کے سوا پورے ملک میں راشن پر رعایت ہے۔ سندھ حکومت اتنی سندھ مخالف کیوں ہے؟ MPS مراد علی شاہ سے سوال پوچھیں۔ میئر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا سربراہ بھی ہوگا۔ بلدیاتی کونسل کا چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈویژنل بورڈ کو بھی چیئر کرے گا۔ سندھ حکومت کا بلدیاتی قانون میں ترمیم کا فیصلہ، اپوزیشن کی تجاویز شامل کرنے کی حامی بھر لی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی رہائش کا سب جیل قرار، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ آغا سراج کو لانڈی جیل سے ان کی رہائش گاہ منتقل کر دیا گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹس، عمران خان حکومت کا پول کھولتی ہے، نیب اپنی مرضی سے لوگوں کا احتساب کرتا ہے، کچھ پوچھا جائے تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ شازیہ مری کی کڑی تنقید، مرتضی وہاب بولے تحریک انصاف سندھ کے ساتھ دوہرا معیار بند کرے، بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے تو نسلہ ٹاور کیوں نہیں؟
ارسس ٹریکٹر اور دیگر ریفرنسز میں سابق صدر آصف زرداری کی بریت کے خلاف نیب اپیلوں پر سماعت۔ عدالت کا نیب پر اظہار برہمی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ پر سیاسی انجینئرنگ کا الزام ہے، ہم نیب کو کیوں نہ ذمہ دار ٹھہرائیں؟ آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا، آپ لوگوں کا احتساب کرتے ہیں، آپ کا احتساب کون کرے گا؟ وزیراعظم عمران خان سے لاپتہ مدثر نارو کے والدین اور کمسن بچے کی ملاقات۔ وزیراعظم کی مدثر نارو کے بچے کی فلاح کے لیے خصوصی اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ ملاقات میں وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کی بھی شرکت۔ سندھ حکومت نے دودھ کی قیمت 120 روپے مقرر کر دی۔ کمشنر کراچی اقبال میمن نے سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن عدالت میں جمع۔ اب تک دودھ کی قیمتیں طے کرنے کا میکینزم طے کیوں نہیں کیا؟ عدالت کا استفسار۔ اور باغوں کا شہر لاہور بدستور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا چھٹا، کراچی کا 9واں نمبر۔ متاثرہ شہروں میں زہریلی فضا میں سانس لینے سے لوگوں کی اوسط عمر گھٹنے لگی۔ گلا خراب، آنکھوں میں جلن، پھیپھڑوں کے امراض میں اضافہ۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ گرین لائن بس منصوبے کے ٹرائل آپریشن کا آج سے آغاز، 25 دسمبر سے مکمل آپریشن ہوگا۔ گرین لائن بس منصوبے کے ٹرائل آپریشن کا آج سے آغاز، 25 دسمبر سے مکمل آپریشن شروع ہوگا۔ 18 میٹر لمبی 80 ایئر کنڈیشن بسیں چلائی جائیں گی۔ یومیہ 1.5 لاکھ مسافر میگا منصوبے سے استفادہ کر سکیں گے۔ بس میں بیک وقت 180 افراد سفر کر سکتے ہیں۔ نگرانی کے لیے 5 کیمرے لگائے گئے ہیں جو کنٹرول روم سے منسلک ہوں گے۔ بس روٹ کا آغاز سرجانی ٹاؤن اور ابتدائی طور پر اختتام نمائش پر ہوگا۔ لاہور سندر کے علاقے میں لڑکی سے زیادتی کے واقعے میں نیا موڑ آ گیا۔ گن پوائنٹ پر مبینہ زیادتی کے کیس میں ملوث ملزم لڑکی کا شوہر نکلا۔ گزشتہ دنوں لاہور کے علاقے سندر میں فرسٹ ایئر کی طلبہ سے مبینہ زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوا تھا، جس میں پولیس کا کہنا تھا کہ طلبہ پڑوسی کے گھر کمپیوٹر سیکھنے جاتی تھی، جہاں ملزم حیدر نے 2 ساتھیوں کے ساتھ پہلے اغوا کیا اور پھر ملزمان اسے ایک نامعلوم جگہ پر لے گئے جہاں اس سے گن پوائنٹ پر زیادتی کی۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لے لیا تھا، جس پر پولیس نے حیدر علی نامی ملزم کی گرفتاری کی تھی۔ تاہم اب اس کیس میں نیا موڑ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق ملزم حیدر علی نے لڑکی سے نکاح کر رکھا تھا۔ حیدر علی اور لڑکی کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، جس میں وہ نکاح نامے پر دستخط کر رہے ہیں اور ایک ویڈیو میں ایک دوسرے کو کیک بھی کھلا رہے ہیں۔ عارف والا میں کرکٹ میچ کے دوران جھگڑا، نوجوان کی جان لے گیا، والد کے سامنے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ عارف والا میں کرکٹ میچ کے دوران ہونے والے جھگڑے پر 12ویں جماعت کے طالب علم کو والد کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق کرکٹ کے دوران ہونے والے جھگڑے میں فائرنگ سے زخمی ہونے والا سیکنڈ ایئر کا طالب علم ابو طلحہ دوران علاج اسپتال میں دم توڑ گیا۔ ڈی ایس پی عارف والا حافظ خضر کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں ملوث 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مقتول ابو طلحہ کے والد کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملزموں کو کرکٹ میچ کے دوران جھگڑے کا رنج تھا۔ ملزموں نے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ابو طلحہ گزشتہ شام تیل کی ایجنسی میں بیٹھا تھا جب ملزموں نے حملہ کیا۔ حافظ خضر کا کہنا ہے کہ ابو طلحہ کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہماری حکومت ترقیاتی منصوبے لگانے کے لیے قرضے لیتی تھی، لیکن موجودہ حکومت نے لیے گئے قرضوں سے منصوبے نہیں دیے بلکہ خسارے پورے کرنے پر لگا دیے۔ نوشہرہ فیروز میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ آج ہر پاکستانی پر 91,000 روپے کا قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو صرف چندہ مانگنا ہی آتا تھا، انہوں نے پاکستان کو بھیک مانگنے والا ملک بنا دیا۔ اس سے قبل مٹیاری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہمیں دھاندلی سے نکال کر نااہل حکومت کو لایا گیا۔ 3 سال میں ہماری آبادی اوور سپیڈ اور معیشت انڈر سپیڈ آ چکی ہے۔ نوجوانوں کے لیے راستے بند کر دیے جائیں تو انقلاب آتا ہے۔ پاک بحریہ کے ایئر ڈیفنس یونٹ نے زمین سے فضا میں ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کی فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ پاک بحریہ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ ترجمان کے مطابق میزائلوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس موقع پر نیول چیف نے کہا کہ پاک بحریہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت کی سیالکوٹ اور فیصل آباد میں ہونے والے واقعات کی شدید مذمت، کہا مذہب کے نام پر ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اپنے بیان میں چودھری شجاعت نے کہا کہ اسلام میں تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 3 دسمبر کو سپورٹس گارمنٹ کی فیکٹری کے غیر مسلم سری لنکن مینیجر پریانتا کمارا کو فیکٹری ورکرز نے مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر قتل کر دیا تھا اور لاش کو آگ لگا دی تھی۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر خبردار
کر رہا ہے کہ اگر مغرب نے افغانستان کے حوالے سے اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ ایک اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں۔ افغانستان کو بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے، جہاں 22.8 ملین افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ پیسہ ہے لیکن افغانستان میں بینکنگ چیلنجز کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا حامی ہے۔ امریکہ انتظامیہ پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور بدقسمتی سے جب امریکہ کا مفاد پورا ہو جاتا ہے تو پاکستان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، مگر پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ پاکستان نے جیو اسٹریٹجک سے جیو اکانومکس کی طرف مثالی تبدیلی کی ہے۔ پاکستان کی اکانومک بیسز پوری دنیا کے لیے کھلی ہیں۔ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کرنا پاکستان کا حق ہے۔ صدر KBG اور سابق سینئر نائب صدر کاٹی فراز الرحمان نے کہا ہے کہ فیڈریشن کی موجودہ قیادت بزنس کمیونٹی کی خدمت اور پرفارمنس دکھانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ UBG مخالفین اب الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ فراز الرحمان کا کہنا ہے کہ UBG کے ہر فرد نے سرپرست اعلیٰ SM منیر اور دیگر رہنماؤں کی سربراہی میں ملک بھر میں انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ اس بار فیڈریشن الیکشن میں دھاندلی نہیں بلکہ ووٹرز جیتیں گے۔ UBG کے صدارتی امیدوار ڈاکٹر نعمان بٹ اور سینئر نائب صدر کے امیدوار حنیف گوہر سمیت نائب صدارت کے تمام امیدوار FPCCI کے لیے سرمایہ ثابت ہوں گے اور یہ تمام امیدوار کاروباری برادری کے مسائل حل کرنے کی مکمل اہلیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں سخت جدوجہد کے ساتھ کام کر کے FPCCI کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ فراز الرحمان نے کہا کہ ملک بھر کے بزنس کمیونٹی اپوزیشن کے گنے چنے افراد کے فیڈریشن کے وسائل کو لوٹنے کے ناپاک عزائم کو جان چکی ہے۔ الیکشن بلند و بانگ دعووں سے نہیں بلکہ ووٹنگ پاور سے جیتے جاتے ہیں اور ووٹرز کی قوت یونائٹڈ بزنس گروپ کے ساتھ ہے اور 30 دسمبر کو فیڈریشن کے انتخابات میں UBG کے تمام امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے پہلے پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت جو بھی فیصلے کرے گی ہم حکومت کے ساتھ ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں جاری عالمی نمائش دبئی ایکسپو 2020 کی رنگا رنگ تقریبات پاکستان پویلین میں 1 دسمبر 2021 سے ماہ سندھ کا آغاز۔ وادی سندھ کی ساز و موسیقی کو کس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، جانتے ہیں BTV کی اس رپورٹ میں۔ بدر ایکسپو سولوشنز کے تخلیقی سربراہ حسن ریاض اور ڈائریکٹر ٹیڈیپ رضوان طارق نے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری قاسم نوید قمر اور MPA سندھ شرجیل میمن کا پاکستان پویلین میں استقبال کیا۔ مہمانوں نے لکڑی کی کشتی کے تخلیقی نظارے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ تعریفی کلمات کا بھی تبصرہ کیا۔ مہمانوں نے شیش محل کا دورہ بھی کیا۔ دورے پر FDI کے مواقع جیسے پاکستان سالٹ مائن، ایڈوانسمنٹ ان ایگریکلچر اور گو گرین اقدامات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ سندھ کی روایتی موسیقی کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو ملکی اور غیر ملکی سیاح بھی جھوم اٹھے۔ سندھ کے ثقافتی اور روایتی سازوں سے شائقین خوب محظوظ ہوئے۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ کورونا کے اومیکرون ویریئنٹ کیسز میں اضافے پر برطانیہ میں پلان B کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا۔ کیس کراچی کے نجی اسپتال میں رپورٹ ہوا۔ متاثرہ خاتون بیرون ملک سے آئی ہیں اور کورونا پازیٹیو ہیں۔ نجی اسپتال سے متاثرہ خاتون کی ٹریول ہسٹری معلوم کر رہے ہیں۔ خاتون کا کانٹیکٹ ٹریسنگ کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ پارلیمانی سیکریٹری صحت سندھ قاسم سومرو کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ کورونا کے اومیکرون ویریئنٹ کا ہمارے پاس پہلا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ متاثرہ خاتون کے رشتہ داروں اور ملنے والوں کا کورونا ٹیسٹ ہوگا۔ کورونا وائرس کا نیا ویریئنٹ بہت زیادہ تبدیل شدہ ہے، جبکہ ہمارے پاس موجود PCR کٹس ڈیلٹا ویریئنٹ پر فوکسڈ ہیں۔ خاتون جس فلائٹ سے آئیں اس کے تمام مسافروں کا بھی کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ سعودی عرب اور عمان کے درمیان پہلی براہ راست زمینی گزرگاہ کھول دی گئی۔ دونوں ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں منگل کو شروع کیے جانے والے منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان 725 کلومیٹر طویل شاہراہ دونوں ممالک کے شہریوں کی ہموار نقل و حرکت یقینی بنانے کے علاوہ سپلائی مربوط بنانے میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب عمان میں $5 ارب کی سرمایہ
सरमाया कारी करेगा और इस सिलसिले में सऊदी वली अहद के दौरे ओमान के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग के समझौते तय पा गए हैं। इससे कबल ओमान और सऊदी अरब की सरकारी और निजी कंपनियों ने मुफाहमत की 13 यादाश्तों पर दस्तखत किए थे, जिनकी मालियत $30 अरब है और इनके तहत मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू किए जाएंगे। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन को जुज़वी गैस की फराहमी के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। जिला इंतजामिया के फैसले के मुताबिक घरेलू सार्फिन को 24 घंटे गैस की फरहामी मुमकिन बनाने के लिए CNG स्टेशन को रवाना 17 घंटे गैस की फरहामी बंद रहेगी। जिला इंतजामिया का बताना है कि खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन को रोजाना शाम 4 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस की फरहामी बंद रहेगी, जबकि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक CNG स्टेशन को गैस फरहम की जाएगी। इंतजामिया का कहना है कि यह फैसला घरेलू सार्फिन को 24 घंटे गैस की मुसलसल फरहामी यकीनी बनाने के लिए फैसला किया गया है। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक़ खबरें BTV हेल्थ में। फाइजर और बायोनटेक फार्मास्यूटिकल कंपनियों का कहना है कि इनकी कोविड-19 वैक्सीन का 3 शॉट का कोर्स कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को बेअसर करने के काबिल है। बायोनटेक और फाइजर ने कहा है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन के 3 शॉट का कोर्स लेबोरेटरी टेस्ट में नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर करने के काबिल रहा है। फाइजर और बायोनटेक का कहना है कि जरूरत पड़ी तो मार्च 2022 में अपग्रेड शुदा वैक्सीन फराहम कर सकते हैं। कंपनियों का कहना है कि टेस्ट में वैक्सीन की तीसरी खुराक से एंटीबॉडीज में इजाफा देखा गया, जबकि तीसरे शॉट के तकरीबन 1 माह बाद लिए गए खून के नमूनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर पाया गया। फाइजर के CEO का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबले के लिए कोविड वैक्सीन का बूस्टर शॉट बेहतरीन ऑप्शन है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। सऊदी अरब में मुनक़िद किए गए ऊँटों के सालाना मुकाबले हुस्न से 40 ऊँटों को आर्टिफिशियल खूबसूरती के बाइस मुकाबले से बाहर कर दिया गया। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेस्टिवल में मदऊ किए जाने वाले मेहमानों ने बताया कि ऊँटों के मालिकान ने उनके चेहरे की झुर्रियाँ दूर करने के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाए हैं। इसके अलावा ऊँटों की दूसरी सर्जरीज भी करवाई गई हैं। हुकाम के मुताबिक ऊँटों के चेहरों पर फेस लिफ्टर का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाइस मुकाबले से 40 से ज़ायद ऊँटों को नाअहल करार दिया गया। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि सऊदी हुकूमत ने ऊँटों को दिलकश बनाने के लिए मसनूई चीजें इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऊँटों के मुकाबले हुस्न में उनकी गर्दन, कोहान, सर और कद काट वगैरह देखा जाता है और सालाना मुकाबले हुस्न जीतने वाले ऊँट को $66 मिलियन का इनाम दिया जाता है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी फिल्मसाज समर मिनोल्ला खान ने अपनी मुख्तसर फिल्म आउटस्विंग के लिए बैनुल-अक़वामी एजाज़ जीत लिया। समर मिनोल्ला ने ये एजाज़ नीदरलैंड में मुनक्किदा 7 स्पोर्ट फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम में जीता। उन्होंने अपनी इस कामयाबी का ऐलान ट्विटर पे किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि स्पोर्ट फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम की बेहतरीन फिल्म की फातेह आउटस्विंग है। ये एजाज़ जीतने पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से समर मिनोल्ला को मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला जारी है और उनकी काविश को भी सराहा जा रहा है। इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़रात में बनाई जाने वाली इस दस्तावेजी फिल्म में स्कूल में ज़ेरे तालीम लड़कियों को सकाफती उसूलों से हटकर समाजी तवक्कुआत को चैलेंज करते और नए तजुर्बात करते दिखाया गया है। फिल्म में एक कोच की लगन दिखाई गई है जो दिलचस्पी रखने वाली नौजवान लड़कियों को क्रिकेट सिखाता है। इन लड़कियों का ताल्लुक रिवायती खानदानों से है, जहां सबसे छोटी लड़की 9 साल की उम्र में स्कूल और क्रिकेट की मदद से अपने खौफ, परेशानी और जाती लड़ाइयों पर काबू पाना चाहती है। क्रिकेट के इस्तिलाह में आउट स्विंग का मतलब बॉलिंग की लाइनों से दूर जाने वाली चीज है। ये वाइट बॉल कहलाने के खतरात के साथ आती है, लेकिन ये टीम के लिए गेम चेंजर भी हो सकती है। समर मिनोल्ला की इस दस्तावेजी फिल्म में उजागर किए जाने वाले हसास और अहम मौजू पर इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल हुई। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तानी नौजवानों में खेलों की बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। सिर्फ नौजवान लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी इस मैदान में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं। बलूचिस्तान के शहर कोयटा से ताल्लुक रखने वाली फुटबॉलर अक्सा परवेज, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और लगन से इस शोबे में अपना अलहदा मुकाम बनाया। कोयटा की रिहायशी अक्सा परवेज फुटबॉल खेलने की खातिर लड़कों जैसा हुलिया अपनाती हैं। फुटबॉलर अक्सा परवेज को लड़कों जैसे हुलिये पर शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपने शौक के सामने किसी रुकावट को नहीं आने दिया। बलूचिस्तान की इस होनहार बेटी को ये शौक कैसे हुआ और इसकी तकमील के लिए इन्हें क्या क्या मुश्किलात दरपेश आईं, इस हवाले से निजी चैनल के प्रोग्राम में अक्सा परवेज ने नाज़रीन को तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था कि मेरे वालिदैन ने मुआशरे की शदीद तनकीद के बावजूद हर मौके पर मेरी हौसला अफजाई की और मेरा भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। फुटबॉलर अक्सा परवेज ने कहा कि अपने मामू को खेलता देखकर मुझे भी शौक हुआ। मेरे पसंदीदा खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। उनका अंदाज देखकर मैं भी उनकी नकल करने की कोशिश करती हूँ। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध छाए रहने की तवक्को। मंगल के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोक धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गढ़ी दुपट्टा, रावलाकोट, कोटली, खैबर पख्तूनख्वा, देर बालाई, मालम जब्बा, बालाकोट, काकुल, कालाम, मीरखानी, चित्राल, सैदो शरीफ, पंजाब, मरी में 9, जहलम में 5, इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड की गई कम से कम दर्जा हरारत लिहाज ज़ियारत -10, कल्लात -5, गोब्स -4, कालाम, कोयटा, इस्तोर, स्कर्दू -3, हुंजा -2, रावलाकोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।